السلام علیکم دوستو، میرا نام مجاہد خان ہے۔ میں نے 18 سال سے یہ راز اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ایک دن میں نے یوٹیوب پہ کہانی سنی جس کے چینل کا نام تھا قصہ انجانی دنیا کا۔ مجھے ان بہن کا چینل کی کہانیاں بہت پسند آئیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ کسی اچھے چینل کے ذریعے لسنر تک اپنی آپ بیتی پہنچاؤں تاکہ میرے دل کا بوجھ بھی کم ہو اور لوگوں کو بھی میری کہانی سے سبق ملے۔ میں نے قصہ انجانی دنیا کی بہن سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میرے بے ربط الفاظوں کو کہانی کی شکل دی۔ اللہ میری بہن کے قلم اور زبان کو اور تاثیر دے اور قصہ انجانی دنیا جیسے معیاری چینل کو ترقی دے، آمین۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے وہ کیا تھا۔ میرا نام مجاہد خان ہے، میں ایک بزنس مین ہوں۔ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو میرا ڈرائیور سلام میرے ساتھ تھا۔ اس کا گاؤں میرے سفر کے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے سلام سے کہا، سلام تم ایسا کرو اپنے گھر چلے جاؤ 2 دن کے لیے، میں تمہیں واپسی میں لیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ سلام بولا، صاحب آپ اکیلے ڈرائیونگ کیسے کریں گے؟ آگے صحرا بھی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، 1 گھنٹے کا تو صحرا کا راستہ ہے، تم فکر نہ کرو، میں چلا جاؤں گا۔ جب میں نے سلام کو اس کے گھر چھوڑا تو اس نے مجھے زبردستی کھانے کی دعوت دی۔ میں اس کے اصرار پر اندر چلا گیا۔ اس کی ماں نے گرم گرم مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ مکھن کے ساتھ مجھے کھلایا، پھر لسی بھی دی۔ میں نے ایک عرصے بعد یہ دیسی کھانا کھایا تھا، بہت ہی لذیذ تھا۔ خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ سلام کی ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ لسی پی کر مجھ پر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ میں کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو مغرب ہو چکی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے سلام سے کہا، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ بولا، آپ اتنی گہری نیند سو رہے تھے، مجھے مناسب نہیں لگا آپ کو، آج آپ رک جائیں، کل صبح نکل جائیے گا۔ میں بولا، مجھے کل دوپہر میں کام ہے ضروری، اس لیے میں رات ہی میں چلا جاؤں گا۔ سلام کی ماں نے بھی مجھے روکا مگر میں نہیں مانا۔ بولا، ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دیر تو کھیتوں کا سلسلہ رہا، پھر صحرا شروع ہو گیا۔ صحرا کی رات گہری ہوتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے عشاء کی نماز تو پڑھی ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ڈبل کیبن گاڑی تھی، میں اپنی ضرورت کا ہر سامان اس میں رکھتا تھا، پانی بھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ مجھے نماز میں محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی اور لوگ ہیں۔ میں نماز میں تلاوت ذرا آواز سے کرتا ہوں، پھر یہاں تو سناٹا تھا۔ میں نے سلام پھیرا اور دعا کر کے میں نے جیسے ہی آمین کہا، پیچھے سے بھی آمین کی آوازیں آئیں۔ میں حیران ہو کے پیچھے پلٹا دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا اور جائے نماز اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی تیزی سے بھگائی۔ پھر سوچا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے میری آواز ہی ریورس ہو کے آئی ہو، جبکہ آواز صحرا میں نہیں پہاڑوں پر ریورس ہوتی ہے۔ خیر، اپنے دل کو بہلا لیا۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے دور سے روشنیاں نظر آئیں۔ قریب جا کے دیکھا تو وہ ایک نخلستان تھا۔ وہاں ایک ریسورٹ بھی بنا ہوا تھا، تخت بچھے ہوئے تھے، ان پر قیمتی قالین بچھے تھے اور گاؤ تکیوں پہ بہت سے مرد عورتیں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ درختوں اور پودوں پہ برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ پورا ماحول روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بیچ میں حسین رقاصائیں مرجینا والا لباس پہن کے رقص کر رہی تھیں، کچھ سازندے ساز بجا رہے تھے۔ میں ایک تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان میں سے کسی نے بھی مجھ پہ توجہ نہیں دی۔ رقص کی محفل کافی دیر چلتی رہی، پھر ختم ہوئی۔ باوردی ویٹر سونے چاندی کے تھالوں میں انوار و اسکام کے کھانے
لے کر آئے اور تختوں پہ سجا دیے۔ جو حسینائیں رقص کر رہی تھیں وہ ہماری پلیٹوں میں کھانا ڈالنے لگی۔ میری پلیٹ میں جو رقاصہ کھانا ڈال رہی تھی وہ بہت ہی حسین تھی۔ اس کا آدھا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری کالی تھیں، ان پر گھنی پلکوں کی جھالر تھی۔ وہ مسکرا کے مجھے کھانا کھلا رہی تھی اور میں نے اتنا لذیذ کھانا کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ میں کھائے ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر کھانے کا دور ختم ہوا تو ویٹر ٹرے میں مشروب جو چاندی کے چمکتے ہوئے گلاسوں میں سرخ رنگ کا تھا وہ لے آئے۔ اس حسینہ نے ایک گلاس اٹھا کے مجھے دیا۔ سرخ گہرے رنگ کا خوشبودار مشروب میں پینے لگا۔ مشروب پیتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ریت پہ پڑا ہوا تھا۔ اوپر آسمان پہ تارے چمک رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر میں کچھ یاد کر کے اٹھ بیٹھا، چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نہ وہاں وہ رنگ و نور کی محفل تھی، نہ وہ رقاصائیں، نہ ریسورٹ، وہاں بس دور دور تک ریت ہی ریت تھی جس نے میرے آدھے جسم کو چھپا لیا تھا۔ میں جھٹکے سے کھڑا ہوا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں بہت حیران تھا، کیا یہ حقیقت تھی یا میرا وہم؟ اگر وہم ہوتا تو میں ریت پر کیسے پڑا ہوتا؟ خیر، میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کر میری گاڑی بند ہو گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں چلی۔ پھر میں گاڑی سے باہر آیا اور بونٹ کھول کر گاڑی چیک کرنے لگا مگر وہاں بھی کچھ فالٹ نظر نہیں آیا۔ میں جیسے ہی بونٹ بند کر کے پلٹا، میرے سامنے بہت سے ہیولے تھے جن کی آنکھیں اندھیرے میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے میرے گرد دائرہ تنگ کر رہے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے بھاگنے نہیں دے رہے تھے۔ اب میں بے بس ہو گیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا۔ میں قرآن حافظ ہوں۔ دھیرے دھیرے ہیولے غائب ہو گئے۔ میں پریشان ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے بولا، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی کو اسٹارٹ کی وہ چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے گاڑی چلا رہا تھا، شاید راستہ سمجھ آ جائے۔ میں نے دور سے ریت اڑتی ہوئی دیکھی۔ جب میں اس طرف گیا تو وہ ایک قافلہ تھا جو اونٹوں پر سوار تھا۔ صرف ایک آدمی اپنے اونٹ کی رسی پکڑے پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے پاس جا کے روکی اور بولا، سنو بھائی، کیا تمہیں مت جانے والا روڈ کا پتہ ہے؟ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ بولا، ہاں بھایا معلوم ہے، تو پھر مجھے بتا دو۔ وہ بولا، مجھے تو جلدی ہے سواری پہنچانے کی، میں اپنے 2 بندے آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ کو روڈ تک چھوڑ آئیں گے۔ میں فکر مندی سے بولا، وہ واپس کیسے آئیں گے؟ وہ آدمی بولا، بھایا آپ فکر نہ کرو، یہ ریگستان کے بچے ہیں، واپس اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ وہ دونوں لڑکے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے جس میں کچھ شرط اور قبرستان کا ذکر تھا۔ ان کی باتیں سن کے مجھے بھی تجسس ہوا۔ میں بیک میرر میں ان کو دیکھ کے بولا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا بولا، صاحب یہاں سے کچھ دور ایک گاؤں ہے جہاں 4 دوست تھے، وہاں ایک قبرستان ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں جو بھی رات میں اس قبرستان میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ ان چاروں میں سے اس بات پر 2 کو یقین تھا مگر 2 کو نہیں۔ جن کو یقین تھا وہ بولے، تو ٹھیک ہے، تم دونوں رات قبرستان میں گزارو، پھر تم جو مانگو گے وہ ملے گا۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر وہ رات دونوں قبرستان گئے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولے، صبح گاؤں والوں کو ان کی لاشیں مسخ شدہ حالت میں ملیں۔ اچھا، میں نے افسوس سے کہا، مگر تم لوگ یہ بات کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکے پراسرار آواز میں بولے، وہ ہم ہی تھے۔ ٹھیک۔ پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں نے بیک میرر میں دیکھا، پوری سیٹ خالی تھی۔ پلٹ کر بھی دیکھا مگر وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے گاڑی روک دی، اب بس ہو گئی تھی میری۔ میں نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ رکھا اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے
کافی دیر رونے کے بعد میرا دل ہلکا ہوا تو میں نے اپنا سر اسٹیئرنگ سے اٹھایا تو صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور سامنے مجھے مت جانے والا روڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کے سجدے میں گر گیا۔ پھر 15 منٹ میں اپنے ہوٹل میں تھا۔ میں نے کام کیا اور دوسرے دن صبح وہاں سے نکلا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی لمبا سفر رات میں نہیں کیا۔ ابھی میں گھر سے دور ہی تھا کہ امی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ میں سیدھا اسپتال پہنچا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا میں ششدر رہ گیا۔ میری بیٹی کی آنکھیں ہو بہو اس لڑکی کی طرح تھی جس نے مجھے مشروب پلایا تھا۔ میں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ امی خوش ہو کر بولیں، حیرت ہوئی نا اپنی اتنی پیاری بیٹی کو دیکھ کے؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور سوچا کیا یہ بھی میرا وہم ہے؟ آج بھی جب میں وہ رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر میری بیٹی کی آنکھیں، یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ کیا وہ تھا حقیقت یا وہم؟ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔